بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عروج کیا زوال، اعمال نامہ، تحریر ارشاد پٹی۔ ہم سب کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، ویل چیئر پر بیٹھے کبھی وہ سخاوت ناز کا سر سینے سے لگا کر کیا کرتے، اونچی آواز میں ہنسنے لگ جاتے، کبھی وہ حسن مراد کا منہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر گھومتے ہوئے رونے لگ جاتے، کبھی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا کر نہ سمجھ آنے والی آوازیں نکالتے ہوئے سسکیاں بننے لگ جاتے۔ پچھلے 10 منٹ سے یہی چل رہا تھا۔ جب انہوں نے اپنے ساتھ تھیٹر میں کام کرنے والے سخاوت ناز اور اپنے فلموں کے ساتھی حسن مراد کے سر اور منہ باری باری سینے سے لگا کر خوب پیار کر لیا، پھر وہ ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے دونوں بازوؤں کو اٹھا اٹھا کر گھما گھما کر بلکہ اوپر والے در کو گھما گھما کر ویل چیئر پر بیٹھے ناچنے لگے۔ سخاوت ناز، حسن مراد بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ سخاوت ناز اور حسن مراد کے ساتھ منٹ 2 منٹ ناچنے کے بعد منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے انہوں نے ہمیں اپنے فارم ہاؤس کی طرف اشارہ کر کے یہ بتانا سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو یہ سارا فارم ہاؤس میرا ہے، دیکھو میرا فارم ہاؤس کتنا بڑا ہے۔ جب بات سمجھ آنے کے بعد ہم سب نے مسکرا مسکرا تالیاں بجا کر کہا ماشاء اللہ خوبصورت فارم ہاؤس ہے۔ تب پہلے وہ ہنسے اور پھر جب 8-10 کوششوں کے باوجود کوئی ایک بات چھوڑے، ایک لفظ بھی ہم سے نہ کہہ پائے تو اچانک ہنستے ہنستے رونے لگے اور ہم سب انہیں چپ کرانے ان کا دھیان کسی اور طرف لگانے لگ گئے۔ دوستو پتہ ہے یہ کون ہے جو فالج ہونے پر پچھلے 20 سال سے ویل چیئر پر ہے؟ پتہ ہے یہ کون ہے جو اشاروں کی بات سمجھ لیتے ہیں، بات سمجھا لیتے ہیں مگر ایک لفظ نہیں بول پاتے؟ پتہ ہے یہ کون ہے جنہیں بیوی بیٹیاں چھوڑ کر جا چکی، جنہیں مرشد مرشد کہنے والے اب پلٹ کر خبر نہیں لیتے، جنہیں ہر وقت شاہ جی کہنے والے اب بھول چکے، جو آج اپنے تھیٹر فلم کے ساتھیوں کو دیکھ کر خوشی و غم کا اظہار کرتے ہوئے بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ یہ سید افضال احمد، افضال چٹا مطلب نامور اداکار افضال احمد ہیں۔ جنگ میں پیدا ہوئے، سید گھرانہ، ایچسن سے تعلیم، پرکشش شخصیت، شوبز کا شوق، گھرانہ چونکے مذہبی، خاندان کی مخالفت، گھر بار چھوڑ کر شوبز کی دنیا میں آنا، اشفاق احمد کے ڈرامے اونچے برج لاہور دے، کارواں سرائے میں 18 سالہ افضال احمد کا 50 سالہ بوڑھے کا کردار ادا کرنا، پھر منو بھائی کے ڈرامے جزیرہ میں کمال اداکاری، ادھر ادھر فلمیں ملنا شروع ہو گئیں۔ 30-35 سالہ فلمی کیریئر، اردو، پنجابی، پشتو، 250 فلمیں، بنارسی ٹھگ، جیرا بلیڈ، سیدھا راستہ، نوکر ووٹی دا، شریف بدماش، وحشی جٹ، چن وریام، ملے گا ظلم دا بدلہ جیسی لاتعداد سپر ہٹ فلمیں، 90 کی دہائی، عروج کا زمانہ، مذہب، صوفیزم سے لگاؤ، حج، درجنوں عمرے، پھر ایک روز فالج کا شدید اٹیک ہوا، جان بچ گئی مگر بولنا گیا، معذور ہو گئے، ویل چیئر پر آ گئے اور پچھلے 20 سال سے ویل چیئر پر قومتی بے حسی، سب ادارے انہیں بلائے بیٹھے، رہ گئی فلم انڈسٹری، اس نے کسی کے لیے کیا کرنا ہے، خود کب کی مرحومہ مقبرہ ہو چکی۔ ہاں وہ اداکار، ہدایتکار، فلم ساز جو کبھی افضال احمد کے گھر سے اٹھتے نہیں تھے، آج ان کا راستہ بھول گئے۔ افضال احمد کی بہن بتا رہی تھیں کہ اداکار محمد علی جب تک زندہ رہے ہفتے میں ایک کھانا افضال احمد کے ساتھ کھایا کرتے، اداکار ندیم لاہور آئیں تو ملنے آتے ہیں ورنہ کوئی نہیں۔ افضال احمد اس حال تک پہنچے کیسے، یہ لمبی کہانی، خلاصہ یہ کہ ازدواجی زندگی اتنی خوشحال نہ تھی، رشتہ دار لالچی تھے، اپنی کل جمع پونجی لگا دی تماشیل تھیٹر کی تعمیر پر، یہ منصوبہ جیسا سوچا تھا ویسا کامیاب نہ ہوا، مزاجاً حساس، ہمیشہ دینے والوں میں سے تھے، مقروض ہوئے، لوگوں سے مانگنا پڑا، اپنوں کی آنکھیں بدلیں، بات دل و دماغ پر لے گئے، برین ہیمرج پلس فالج کا حملہ ہوا، اپنے تماشیل تھیٹر کے باتھ روم سے ہسپتال، اور تمام تر کوششوں کے باوجود بولنا گیا، چلنا پھرنا گیا،
ویل چیئر پر آ گئی۔ مزے کی بات سنیے، اب حکومت بجائے اس کے افضال احمد کا خیال رکھتی، ان کا ساتھ دیتی۔ پہلے حکومتی اداروں نے 5 سال ان کا تماثیل تھیٹر ہال میں خاندان کو رلایا۔ اب ایل ڈی اے افضال احمد کے فارم ہاؤس کی آدھی زمین دبا کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں مجھے اداکار علی اعجاز مرحوم یاد آ گئے۔ ایک بار اسلام آباد میں ایک دوست کے ہاں ملاقات ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد یہ بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے کہ میرے گھر پر گروپ نے قبضہ کر لیا ہے اور حکومت یا حکومتی ادارے کچھ نہیں کر رہے۔ مجھے اچھی طرح اداکارہ ہدایت کارہ شمیم آراں بھی یاد، جنہوں نے بکھی آنکھوں کے ساتھ ایک زمانے کی بے وفائی کے درجنوں قصے سنائے، اور وہ اداکارہ روحی بانو، جوان بیٹے کی موت، حکومتی بے حسی، اپنوں کی منافقت، گلی گلی پھری، اور وہ خالدہ ریاست جسے بے وفائی نے کینسر بن کر مار ڈالا۔ افضال احمد کیا عروج تھا، کیا اداکار، کیا اداکاری۔ کئی بار فلمی سیٹ پر انہیں اداکاری کرتے ہوئے دیکھا۔ آواز، ڈائیلاگ، ڈیلیوری، چہرے کے تاثرات، بے رنگ سین میں بھی رنگ بھر دیا کرتے تھے۔ کیا گرج دار بلکہ پاٹ دار آواز اور بولتی آنکھیں پائیں۔ یہ تب کی بات جب ان کے اسٹیج ڈرامے جنم جنم کی میلی چادر کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ یہ اسلام آباد آئے، ایک ہوٹل میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آدھے گھنٹے کی یہ ملاقات 2.5 گھنٹے پر پھیلی، اور ان 2.5 گھنٹوں میں ایک موقع پر انہوں نے ایک جملے کو پانچ بار مختلف انداز سے بول کر سنایا۔ یقین جانیے ہر بار یہ وہی ایک جملہ بولتے، جملے کے معنی بدل جاتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے جب سے ان سے ملا تب سے یہی سوچ رہا ہوں کہ انہیں تلفظ مکالمے کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ وہ اداکاری کرتے، لگتا ہی نہیں تھا اداکاری ہو رہی۔ وہ ایسے ہی مکالمے بولتے، مخالف اداکار تک تالیاں بجانے پر مجبور ہو جاتے۔ وہی مکالمے، ڈائیلاگ، ڈیلیوری کا بادشاہ افضال احمد آج ایک فقرہ چھوڑے ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ بار بار سورہ رحمان کی آیت یاد آ رہی، کل من علیہا فان، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ اللہ حافظ۔